ہدیہ پیش کرنے کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ اب میں بلا تاخیر ہمارے شہر کرنول کے ممتاز عالم دین حضرت اللہ مولانا سید شاہ ہاشم عارف بادشاہ صاحب قبلہ الف اکبر و صدر نشین بارگاہ سرکار لوبانی علیہ رحمت اللہ سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آپ اپنے خطاب جلیلہ و جلیلہ سے ہمیں منظور فرمائیں۔ حضرت استقبال نعرہ تکبیر سے کریں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ انڈیا میں ایسا ہو جائے حافظ صاحب مسیح صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء واکرم المرسلین حبیبنا و نبینا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ خالصۃ تصدیقا بالقلب واقرارا باللسان واشهد ان سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله ارسله الله تعالى بالهدى والبيان وانزل عليه القران صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا سرمدا۔ اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في عظمة رسوله وشرف حبيبه فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وذريته وعترته وحزبه أجمعين۔ کیا شان احمدی کا چمن میں ظہور ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نور ہے۔ سبحان اللہ۔ رحمت رسول پاک کی حد پہ عام ہے، ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے۔ سبحان اللہ۔ اہل دنیا بکیاں دنیا کی سلجھاتے رہیں، اپنا تو موضوع ہے بس ایک ثنائے مصطفیٰ۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ نہ تخت و تاج نہ سیم و گوہر کی بات کرو، جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو۔ حجر کے روپ میں یعقوب کو حجر نہ کہو، بشر کے روپ میں خیر البشر کی بات کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کام دشوار سے دشوار نکل سکتا ہے، الجھنے لاکھ سے ہی تم سے سمجھ سکتا ہے۔ میری حالت کا بدلنا نہیں دشوار تمہیں، تم اگر چاہو تو قبلہ بھی بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دربار مصطفیٰ کا خزینہ کچھ اور ہے، مرنا یہاں کا اور ہے، جینا کچھ اور ہے۔ کعبہ خدا کا گھر ہے، ریاض خلیل بھی، لیکن خدا گواہ مدینہ کچھ اور ہے۔ سبحان اللہ۔ صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علی خیر خلقہ ونور عرشہ وافضل رسلہ خاتم انبیاء محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تو مبارک مقدس مہینہ شروع ہو چکا ہے، جس مہینے میں اللہ کے آخری نبی، پیغمبروں کے امام، رسولوں کے تاجدار، دونوں جہاں میں ہمارے مونس و غمگسار، ہمارے حامی و یاور و مددگار، اللہ کی عطا سے دونوں عالم کے مالک و مختار، ساقی حوض کوثر، شافع روز محشر، احمد مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے طیبہ ہوئی۔ یہ وہ مبارک مقدس مہینہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس بات میں مورخین کا کوئی اختلاف نہیں ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن پیدا ہوئے، یہ بات متفقہ ہے۔ خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان فرمایا، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ ربیع الاول شریف میں بھی
اس میں مورخین کا کوئی اختلاف نہیں ہے، آج تک کسی مورخ نے اس پر کوئی اختلاف نہیں کیا، بلا اختلاف متفقہ طور پر سب کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ یہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں ہمارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہوئی۔ اس مناسبت سے اس یادگار مہینے میں ایک بابرکت موقع پر اس طرح جمع ہو کر ہم ناصر غلاموں کی طرف سے سلطان مدینہ شہنشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خراج عقیدت کا پیش کیا جانا یہ ہماری خوش نصیبی ہے، اور در حقیقت یہ ہم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ کرم کا نتیجہ ہے۔ جلسہ ہے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں ایک بات میں آپ کے سامنے تمہیداً عرض کروں گا جو عموماً میں کہتا رہتا ہوں، اور وہ بات اس قابل ہے کہ خوب اچھی طریقے سے اس بات کو سمجھ لیا جائے، کیونکہ اس سے ہمارے مسلک کی حقانیت کا ثبوت ملتا ہے۔ دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جن کو آدمی اپنی چوائس، اپنی پسند، اپنے انٹرسٹ اور اپنے شوق کی جگہ ہی خرچ کرتا ہے، دوسری جگہ خرچ نہیں کرنا چاہتا۔ ایک انسان کا وقت ہے، دوسرا اس کا پیسہ ہے، اس کی دولت ہے۔ کوئی بھی آدمی اپنے وقت کو ایسی جگہ خرچ نہیں کرنا چاہتا جہاں اس کا دل نہ لگے، جہاں دل لگتا ہے وہی آدمی اپنا وقت خرچ کرتا ہے۔ پیسہ ایسی چیز ہے کہ آدمی کبھی بھی ایسے مقام پر پیسہ خرچ کرنا نہیں چاہتا جو اس کو پسند نہ ہو۔ ہمیشہ آدمی پیسہ ایسی ہی جگہ خرچ کرتا ہے جو اس کو پسند ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے موقع پر تمام عالم میں، تمام عالم اسلام میں، تمام دنیا اسلام میں 73 فرقوں کی موجودگی میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کے موقع پر اگر کسی کا پیسہ خرچ ہو رہا ہے تو اے سنی مسلمانوں، یہ تمہاری کوئی بختی فیروز بختی ہے، صرف تمہارا پیسہ خرچ ہو رہا ہے۔ ایسے مبارک یادگار موقع پر اگر کسی کا وقت خرچ ہو رہا ہے تو اے جنتی سنی مسلمانوں، صرف تمہارا ہی وقت خرچ ہو رہا ہے اور کسی کا وقت خرچ نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ایسی پاکیزہ بارگاہ ہے کہ وہاں پاک لوگوں کو ہی گزر کی سعادت نصیب ہوتی ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اتنے پاک ہیں اور آپ کا ذکر اتنا پاک ہے کہ نہ وہ ناپاک زبانوں پر جاری ہوتا ہے، نہ ناپاک دلوں میں اس کے لیے کوئی جگہ ہے، نہ ناپاک لوگوں کو ایسی پاک مجلسوں میں حاضری کی سعادت نصیب ہوتی ہے، نہ ناپاک دل و دماغ ایسے پاک حقائق کو محفوظ کر سکتے ہیں، نہ اس کی برکات سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ چیز کیونکہ بہت عمدہ، بہت پاک ہے، چنانچہ اس کو جگہ بھی ملتی ہے تو پاک دلوں میں ملتی ہے، یہ ذکر جاری بھی ہوتا ہے، پاک زبانوں پر جاری ہوتا ہے۔ یہ ذکر اگر کسی کے کانوں میں پہنچتا بھی ہے تو پاک لوگوں کے کانوں میں پہنچتا ہے، اور اس پاک کام کے لیے اگر کسی کا پیسہ بھی خرچ ہوتا ہے تو پاک لوگوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے، اگر کسی کا وقت بھی خرچ ہوتا ہے تو صحیح العقیدہ پاک سنی مسلمانوں کا وقت خرچ ہوتا ہے۔ یہ ہماری بڑی خوش نصیبی ہے، اور یہ بات آپ کی ہماری نہیں ہے، یہ تو بطور تنبیہ کے ہے۔ آج پورے عالم اسلام کا اجماع ملا ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیے، اب تو سوشل نیٹورک وغیرہ، پرنٹ میڈیا کے علاوہ الیکٹرانک میڈیا کیا کیا ہمارے سامنے موجود ہے، تو بولنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بولنے سے بہتر ہے کہ خاموشی اختیار کی جائے، کیونکہ بچہ جانتا ہے۔ تو بہرحال اس ضمن میں ہمارے شہر کرنول میں جو 40 روزہ جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پروگرام منایا گیا ہے، اس کے تحت 8واں 9واں جلسہ آج یہ منعقد ہو رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے جتنے بھی لوگوں کو شرکت کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور ان سب کو دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں بار بار ایسا اس لیے بول رہا ہوں کہ ایک آدھ مرتبہ کبھی آ کر چلے جانا الگ بات ہے، روز محفل ہو رہی ہے، روز آپ تشریف لا رہے ہیں، یا آپ نہیں آ رہے ہیں، سرکار آپ کو بلا رہے ہیں، تب آپ آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ آج کے مصروف زمانے میں کس کے پاس وقت ہے کہ روز روز ان کاموں کے لیے وقت نکالے، کیونکہ انسان دنیا میں اٹریکشن بھی اس طرح گرا ہوا ہے، نفس اور شیطان اور دنیاوی اٹریکشن اس طرح انسان کو اپنی مضبوط گرفت میں لیے ہوئے ہیں۔ دیکھیں یہ قابل تعریف بات ہے، اور یہ تعریف آپ کی ہماری نہیں ہے، یہ تعریف اس نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جس کے ذکر میں اللہ تعالیٰ نے برکت رکھی ہے کہ جتنی مرتبہ آپ سنتے جاؤ اس میں کسی قسم کی اکتاہٹ کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ جب بھی ہم سنتے ہیں ایک نئی تر و تازگی محسوس ہوتی ہے، ایک نئی مسرت محسوس ہوتی ہے، اور دلوں کو ایک نئی دلا ملتی ہے، نئی تازگی ملتی ہے، دلوں کو ایک نئی زندگی ملتی ہے۔ یہ آپ کی ہماری کوتا ہمتیاں ہیں، کیونکہ ہم دنیاوی معاملات میں بہت الجھے ہوئے ہیں، اس واسطے کبھی کبھی ہم کو ایسے موقع مل جاتے ہیں، ورنہ صحابہ کرام کا تو ہونا بچنا یہی تھا۔ صحابہ کرام کی صبح سے لے کر شام تک یہی مصروفیت ہوتی،
جب بھی جو بھی ضروری ان کے معاملات ہوتے وہ انجام دینے کے بعد جب وہ خالی اوقات میں ہوتے صرف سرکاری کی بات کرتے تھے، سرکاری کا چرچا ہوتا تھا، سرکاری کا ذکر ہوتا تھا، سرکار کے سوا نہ کسی کی بات کرتے نہ سرکار کے سوا کسی کو موضوع گفتگو بناتے۔ آپ اٹھا کر دیکھ لیجیے حدیثوں کی کتابیں، اتنی لاکھوں حدیثیں جو آج وجود میں آئی ہیں، اگر صحابہ ذکر نہ کیے ہوتے تو اس حدیث سے بچ کر کہاں رہتے؟ حدیث بولتے کس کو ہے؟ سرکار نے جو کہا وہ حدیث ہے، سرکار نے جو کیا وہ حدیث ہے، سرکار کے سامنے جو کیا گیا سرکار خاموش رہ وہ حدیث ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں اقدس کے احوال کا بیان کرنا یہ حدیث ہے۔ تو آج لاکھوں حدیثیں ہمارے درمیان موجود ہے، 1400 سال کا لمبا زمانہ گزرنے کے باوجود امت پر صحابہ کرام کا احسان عظیم ہے، ان پاک مبارک شخصیتوں کا ہماری گردنوں پر احسان ہے۔ اگر انہوں نے یہ امانت ہم تک نہ پہنچائی ہوتی تو ان علمی جواہر خوانوں سے ہم کب مستفید ہوتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص عطاؤں کے خزانے ہم جیسے حقیق لوگوں کے ہاتھوں کو کب لگتے؟ یہ خیرات ہمارے ہاتھوں میں جو پہنچی ہے مصطفیٰ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کی خیرات ہے کہ صحابہ کے ہاتھ سے ہم تک پہنچی۔ صحابہ جو ہم یہی تو کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق کی ہے۔ عزیزان گرامی، اب آج کی اس نشست میں اہم نکات میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سراج الخدمت پیش کرتے ہوئے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آئے بھی، ربیع الاول میں گئے بھی۔ یہ بھی عجیب اتفاق ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت مبارکہ بھی 12 ربیع الاول ہے، تاریخ وصال مبارک بھی 12 ربیع الاول، مہینہ بھی وہی، دن بھی وہی، تاریخ بھی وہی۔ پیدائش کی اور وصال کی تاریخ بھی 12، پیدائش کا اور وصال کا دن بھی پیر، پیدائش کا اور وصال مبارک کا مہینہ بھی ربیع الاول، دن بھی وہی، مہینہ بھی وہی، تاریخ بھی وہی۔ پورے 63 سال کامل قمری تاریخوں کے اعتبار سے، چاند کے حساب سے 63 سال دنیا میں گزار کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بظاہر اس دنیا سے پردہ فرما لیا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ولادت طیبہ صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، جبکہ وصال مبارک ظہر کے وقت ہوا۔ پیدائش مبارکہ فجر سے پہلے ہوئی تھی اور وصال مبارک ظہر کے وقت ہوا، صرف وقت کا فرق ہے، اس کے علاوہ تاریخ دن مہینہ سب وہی ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں آئے بھی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف میں گئے بھی۔ یہ یوم میلاد النبی بھی ہے، یوم وصال النبی بھی ہے۔ یہ مہینہ ماہ ولادت بھی ہے، ماہ وصال بھی ہے، دنیا میں آنے کا بھی مہینہ ہے، دنیا سے بظاہر تشریف لے جانے کا بھی مہینہ ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس مہینے میں آج کی کل کی بات نہیں بول رہا ہوں میں آپ کے سامنے، 2010 سے شروع ہونے والے جلسوں کا ذکر نہیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے، 2000 سے شروع ہونے والے تحریکات کا ذکر نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، پورے 1400 سال کی تاریخ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ جب بھی صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر بعد کے زمانوں سے ہوتے ہوئے موجودہ زمانے تک ہم دیکھتے ہیں پاک لوگوں کا یہ عمل رہا کہ باقاعدہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت طیبہ کا چرچا کرتے رہے۔ شروع زمانے سے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشیاں مناتے آ رہے ہیں، یہ آج سے کل سے نہیں، پورے 1400 سال سے۔ کب تک رہے گا یہ سلسلہ؟ جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک یہ سلسلہ برابر چلتا رہے گا۔ شیطان ذہنوں میں وسوسہ ڈال سکتا ہے کہ جب وصال بھی اسی تاریخ کو ہوا تو خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ سرکار کا دنیا سے تشریف لے جانا جب اسی دن اسی تاریخ کو اسی مہینے میں ہوا، خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ سرکار کا دنیا سے تشریف لے جانا تو یہ تو غم کا موقع ہے، غم کیوں نہیں منایا جاتا، خوشی کیوں منائی جاتی ہے؟ عزیزان گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے غم اس کا منایا جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نہیں گئے، آج بھی سرکار دنیا میں تشریف رکھتے ہیں۔ فرق اتنا ہے کل تک ہم سرکار کو دیکھ سکتے تھے، صحابہ کرام کے دور میں لوگ سرکار کو دیکھ سکتے تھے، اس کے بعد لوگ سرکار کو دیکھ نہیں سک رہے ہیں، سب کی آنکھوں پہ پردہ پڑا ہے، تیرے چہرے پہ پردہ نہیں ہے۔ صحابہ دیکھ سکتے تھے، ہم نہیں دیکھ سک رہے ہیں، لیکن قسم خدا کی ہمارے سرکار آج بھی ہم کو بھی ویسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسا ابو بکر عمر عثمان علی کو دیکھتے تھے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نعتوں کو سرکار جس طرح براہ راست ملاحظہ فرماتے، حضرت سیدنا کعب بن زہیر کی قصیدے کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح براہ راست سماعت فرمایا، حضرت سیدنا عبداللہ بن رواحہ کی خراج عقیدت پیش کرنے کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح براہ راست ملاحظہ فرمایا، قسم خدا کی میرا وجدان نہیں میرا ایمان ہے کہ ہمارے خراج عقیدت پیش کرنے کو بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے یہ، اور ہمارے اس ایمان کی تجدید ہم ایک دن میں 5 مرتبہ تحیات میں السلام علیکہ ایھا النبی کہہ کر کرتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم یہ نہیں سمجھتے کہ سرکار سن نہیں رہے ہیں،
ہم پورے ایمان، یقین اور رسوخ کے ساتھ اس تصور سے سرکار کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں جس طرح ابو بکر و عمر و عثمان و علی کا سلام سرکار ظاہری حیات طیبہ میں سن کر جواب دیتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہم جب نماز میں سرکار کو السلام علیکم ایھا النبی کہتے ہیں تو جس طرح سرکار صحابہ کا سلام سن لیا کرتے، قسم خدا کی آج بھی ہمارا سلام ہمارے سرکار سماعت فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس یقین، اس ایمان کی ہم تجدید کرتے ہیں ایک دن میں 5 مرتبہ اے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے درمیان، ظہر میں بھی، عصر میں بھی، مغرب میں بھی، عشاء میں بھی، فرض میں بھی، واجب میں بھی، سنت میں بھی، نفل میں بھی، جمعہ کو بھی، عیدین کو بھی، ہر نماز میں کوئی نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ اور حالت نماز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سلام کرتے ہیں، غائب کے صیغے سے سلام نہیں کرتے، حاضر کے صیغے سے سلام کرتے ہیں۔ اگر دم ہے کسی وہابی تحریک میں، اگر دم ہے کسی نزدی عقیدہ رکھنے والی تحریک میں، تو التحیات میں سے السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نکال کر بتائے۔ اگر تمام وہابی تحریکیں قیامت تک کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ جائیں، قسم محمد عربی کے سر پر حق تعالیٰ کی محبوبیت کا تاج سجانے والے کی اس جملے کو التحیات میں سے نہ نکال سکے ہیں، نہ قیامت کی صبح تک نکال سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ایھا النبی و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربی زبان زندہ ہے، ڈکشنریاں باقی ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ اس میں کوئی ایسا ورڈ نہیں ہے جو دنیا سے مٹ چکا ہو، اس میں کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کے معنی آپ کو ملتے نہ ہو۔ السلام ایک نون ہے، علی ایک پریپوزیشن ہے، کا ایک پروناؤن ہے، ایھا ایک کالنگ لیٹر ہے، النبی ایک نون ہے، برخاست ہے، کون سی چیز نہیں ہے اس میں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس جملے کی تکمیل ہے۔ السلام ایک اسم ہے، ایک ناؤن ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے سلامتی ہو۔ علی پریپوزیشن کا پروناؤن، علیکا آپ پر، تم پر، آپ پر، علیکا۔ اور کا جو لفظ آتا ہے عربی زبان میں سیکنڈ پرسن سنگولر کے لیے آتا ہے، یعنی بات جو ہمارے سننے والا ہے اس کو کہتے ہیں کا۔ وہ بھی کب بولتے ہیں جبکہ سنگولر ہو۔ سیکنڈ پرسن سنگولر کو کہتے ہیں کا، یعنی کہ مطلب مخاطب حاضر کو جب ہم مخاطب کرتے ہیں تو بولتے ہیں کا، جیسا انگلش میں کہتے ہیں یو، اردو میں کہتے ہیں تم، آپ۔ عزیزان گرامی، عربی زبان ایک ایسی زبان ہے جو دنیا سے مٹی نہیں ہے، سنسکرت وغیرہ کے سفرحال نہیں ہوا اس کا بھی، عبرانی وغیرہ کے سفید سے مٹی نہیں ہے زبان، آج بھی یہ زبان زندہ ہے، باقی ہے۔ 20 سے زائد ممالک کی اسٹیٹ لینگویج ہے، نیشنل لینگویج ہے عربی زبان۔ UN کی 5 منظور شدہ زبانوں میں اقوام متحدہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کی 5 افیشیل لینگویج میں ایک لینگویج عربی زبان ہے، اور اس زبان میں ہم یہ جملہ کہہ رہے ہیں زبان دنیا سے مٹی نہیں ہے، عربی زبان بھی زندہ ہے، ڈکشنریاں بھی باقی ہیں۔ ایک بات میں عموماً کہا کرتا ہوں کہ لینگویج کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، لینگویج کا